شیشوں کا بنا ہوا تھا، اس کا فرش ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ بہتا ہوا پانی ہو۔ یہ اللہ نے شان عطا فرمائی سلیمان علیہ السلام کو۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، وہ بولی اے میرے رب بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ مراد یہ کہ جب تک میں شرک کر رہی تھی، میں نافرمان تھی، میں ظلم کر رہی تھی۔ واسلمت مع سلیمان، اور میں اسلام لے آئی، فرما برداری اختیار میں نے کر لی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا چوتھا رکوع آ رہا ہے، اس میں انباء و رسل کا بیان ہے۔ صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور یقیناً ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، بس اچانک وہ دو فریق ہو گئے، باہم جھگڑنے لگے۔ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کر رہے ہو، کیوں عذاب کو دعوت دے رہے ہو اور مطالبات کر رہے ہو اس کے۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ قالوا طیرنا بکم وبمن معک، وہ بولے ہم تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیتے ہیں۔ طیر اصل میں عربی میں کہتے ہیں پرندے کو، تو پرندوں سے ہی بدشگونی لیا کرتے تھے اہل عرب۔ سیدھے ہاتھ کی طرف پرندہ اڑ کر چلے گیا تو ایک بات، الٹے ہاتھ کی طرف چلے گیا تو ایک اور بات، تو یہ لفظ استعمال ہوا بدشگونی کے لیے۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک، وہ بولے ہم تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیتے ہیں۔ قال طائرکم عند اللہ، انہوں نے فرمایا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس، مراد یہ کہ تقدیر کل اللہ کے ہاتھ میں، وہ جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایک قوم ہو جو آزمائے جاتے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور شہر میں تھے 9 افراد، وہ زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ، وہ کہنے لگے باہم اللہ کی قسم کھاؤ، لنبیتنہ وأہلہ، ہم ضرور اس پر اور اس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے، معاذ اللہ۔ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ، پھر اس کے وارثوں کو کہہ دیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اب یہ اشارہ ہو رہا ہے 9 افراد جو اس زمین میں تھے اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف اقدام کرنے کا فیصلہ کیا۔ نوٹ فرمائیے کہ ان لوگوں نے طے کیا کہ ایک ہی رات میں ان کے خلاف، ان کے گھر والوں کے خلاف اقدام کریں گے اور ان کو شہید کرنے کی ناپاک کوشش کریں گے۔ یہ داستان تو بیان ہو رہی ہے اور واقعہ تو بیان ہو رہا ہے صالح علیہ السلام کا، لیکن یہی کچھ تفصیل ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی۔ وہاں بھی سرداروں نے طے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، اور انہوں نے بھی یہ طے کیا تھا کہ تمام قبیلوں سے ایک ایک جوان لیا جائے تاکہ کسی ایک شخص پر الزام تراشی نہ ہو اور سب کے اوپر یہ معاملہ آ جائے۔ تو جو کچھ صالح علیہ السلام کے ساتھ قوم نے کیا، وہی کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے ان کے ساتھ کرنا چاہا، لیکن اللہ نے صالح علیہ السلام کی بھی حفاظت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت فرمائی۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہوں نے چال چلی، سازش کی، اور ہم نے بھی تدبیر فرمائی اور وہ جانتے نہیں تھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی بھی حفاظت فرمائی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت فرمائی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، بس دیکھو ان کی سازش کا، ان کی چال کا انجام کیسا ہوا۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، کہ ہم نے انہیں اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، اب یہ ان کے گھر ہیں گرے پڑے ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو علم رکھتے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات عطا فرمائی جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرتے تھے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے۔ اب لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو لوط علیہ السلام کو کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کیا تم بے حیائی پر اتر آئے ہو جبکہ تم دیکھتے بھی ہو کہ یہ کھلی بے حیائی ہے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو خواہش نفس کی تکمیل کے لیے، ہم جنس پرستی تم نے اختیار کر رکھی۔ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم جہالت کرنے والے لوگ ہو۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، بس ان کی قوم کا جواب صرف یہی تھا کہ لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو نکال دو اپنے شہر سے۔ انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ تو بڑے پاک بنتے ہیں۔
اب یہ ہر دور میں معاملہ رہا، جب بھی اللہ کے کچھ بندے، اللہ کے نیک بندے لوگوں کو بے حیائی سے روکنا چاہتے ہیں، بری باتوں سے روکنے کی بات کرتے ہیں، تو لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ بڑے پاکیزہ ہیں یہ لوگ، تو یہ تو خدائی فوجدار بن گئے ہیں، یہ ہمیں روک رہے ہیں بے حیائی کی باتوں سے۔ اور آج اس بے حیائی کو قانون کا سہارا دے دیا گیا امریکہ اور یورپ کے اندر، اور کوئی کہنے کی کوشش بھی کرے بھائی یہ غلط ہے، اس بے حیائی کا عمل کو ختم کرو، تو اس کو فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے، اس کو بھی دقیانوس کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دیز آر آؤٹ ڈیٹڈ پیپل، ان کو دنیا جہاں کی کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ معاذ اللہ، ہر دور میں کچھ ہوا ہے، تو یہ قرآن ہر دور کی تصویر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اخرجوا آل لوط من قریتکم، لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ بڑے پاک بنتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، بس ہم نے انہیں یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مراد ان کی بیٹیاں، سوائے ان کی بیوی کے، قدرناہا، ہم نے طے کر دیا تھا، من الغابرین، کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، نافرمان تھی، وہ عذاب سے نہیں بچائی گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی یعنی پتھروں کی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پس کیا ہی بری بارش ہے جو برسائی گئی ان پر جنہیں خبردار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 5واں رکوع آ رہا ہے، بڑے جلالی انداز میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان اس میں آیا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تمام شکر، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہے اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ سرچنگ کوسچن کا انداز ہے، ذرا غور کرو۔ اب اس اللہ کی قدرتوں کا بیان، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، بھلا کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا۔ یہ امن خلق اس طرح کا انداز اس مقام پر 5 مرتبہ آیا ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر ہم نے اس سے بارونق باغ اگا دیے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم ان کے درخت اگا سکو۔ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ لوگ کجروی اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا ہے، تمہارے رہنے کے لیے اس کو مناسب بنایا ہے، متوازن، اس میں کشش ثقل ہے، گریویٹیشنل فورس ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ تمہیں کھینچ کے زمین کے اندر دفن کر دے، اور اتنی کم بھی نہیں کہ تم فضا میں لڑکنے لگو، بلکہ اللہ نے متوازن طور پر اس پہ کشش ثقل کا قانون جاری فرمایا ہے۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے جس زمین کو قرار گاہ بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور اس کے درمیان نہریں جاری فرما دی، وجعل لها رواسیا، اور اس کے لیے پہاڑ پیدا کیے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور 2 دریاؤں کے درمیان آڑ پیدا فرمائی۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول فرماتا ہے جبکہ وہ اس سے پکارتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور برائی دور فرما دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں جانشین بنا۔ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے۔ ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتی، اور کون ہے جو اس کی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بہت بلند ہے اس سے جو شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا کون ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا فرماتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ ومن یرزقکم من السماء، اور کون ہے جو تمہیں آسمان سے رزق دیتا ہے، والارض، اور زمین سے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لے آؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ اب یہ ہے اللہ کا جلالی انداز اس مقام پر، بار بار نعمتیں، بار بار نعمتیں، اور ان لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے جو یہ سب کچھ عطا فرما رہا ہے اس کے مقابلے میں تمہارے جھوٹے معبودوں کی کوئی حیثیت ہے؟ تو کیا اللہ کے سوا کوئی ہستی ہے کہ جس کو